کہ میں نے اب جو ٹائم ہے اس سے 15 منٹ اور پہلے کر لیں ہاں دیٹ از فرام منڈے الحمدللہ انشاءاللہ بالکل پاسبل انشاءاللہ. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، آپ کے کلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پہ تدبر فکر سمجھنے کی کوشش زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے طریقے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. So we had finished ayat number 186, and 187 we are going to skip it because we cannot discuss so many things that are the content of 187 in this class. Each one has to read it. اس میں صرف رمضان کے احکام ختم ہو کے وہ جو 5واں حکم چل رہا تھا وہ تسلسل آپ کے پاس ہوگا احکام کا، اور اس میں ایک چھٹا حکم بھی آیا ہے اور وہ ہے اعتکاف کا. اعتکاف فرض ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. بستی میں اگر کوئی ایک آدمی بھی سب کی طرف سے، جیسے صلاۃ الجنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ویسے ہی اعتکاف بھی فرض کفایہ. اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے گا بستی میں تو کہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں. تو اعتکاف کچھ ایک دو باتیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے، لیکن I think that it's better to skip that ayah because there are so many rules. وہ سب کا معلوم ہے، بڑے کامن رولس ہیں رمضان کے بارے میں، کہ کب سے کب تک روزہ رہنا ہے، پھر جو چیزیں روزے کی حالت میں حرام تھی وہ راتوں میں حلال ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. So 187 we are going to skip it total ayat, and now we will go for 188. یہاں سے 7واں حکم. 5 تک کیا ہو گئے تھے؟ رمضان کے روزے، چھٹا اعتکاف جو فرض کفایہ ہے. It's not compulsory for every moment. کچھ لوگ اگر وہ اعتکاف کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. Now the 7th order is very important. ایک ہی آیت میں ہے وہ، وہاں پر ہی ختم ہو جائے گا، وہ ہے 188. اب یہ ہے مال کے بارے میں، حرام کے بارے میں، مال کمانے کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، ساری چیزیں. So the reader is Iqbal, I think.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. پہلے سلیش لگائیں گے تو سر ولا تاکلوا اموالکم بالباطل تک ایک سلیش لگے گا. ویری گڈ. وتدلوا بها الى الحکام تک ایک سلیش لگے گا. فرق میں والی نہ بالاسم تک ایک سلیش لگے گا. ویری گڈ. وانتم تعلمون ایک سلیش لگے گا. چلیے یہ تھوڑی تفصیل طلب آیت ہے. ایک ہی آیت میں جو مال حرام مال ہے جو پیٹ میں جاتا ہے کوئی بھی حرام ذریعے سے کسی اور کی حق تلفی کر کے اگر کوئی مال حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں مفسرین کئی صفحے اس کی تفسیر میں لکھے ہیں. تو پہلے تو یہ سلیشز آپ لگا دیے بالکل صحیح تھا ہے نا. تو یہاں تک ایک سلیش لگانے کا کیا آپ کا مقصد تھا کہ دس از ایک کلمہ ہے, ایک جملہ ہے, پورا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا جملہ ہے اور یہ کنکلوژن ہے, آخری کنکلوژن ہے. بات سے جو پیچھے سے جو ہے وہ احکام جو چلے آ رہے ہیں احکام. دس از دا 7th آرڈر. لا تاکلو جو ہے وہ حرف امر نہیں ہے. تاکلو امر نہیں ہے, تم مت کھاؤ. اور کلو جو ہے اس کا روٹ ورڈ اکلا ہے اور یہ ہے محمود معطل مثال. اور اموالکم, اموال جو ہے اس کا مفعول ہے. اموالکم مضاف الیہ ہے. بینکم بھی مضاف الیہ ہے. بالباطل جو ہے جار مجرور ہے متعلق تاکلو. تم نہیں کھاؤ مال آپ تمہارے آپس میں باطل کے طور پہ. چلیے تو واٹ ڈز اٹ مین؟ بہت اچھا, ویری گڈ. آپس میں مال نہیں کھاؤ تو اس میں بہت ساری چیزیں سر آپ بتائیں گے. غلط طریقے سے مال نہیں کھانا, دھوکہ نہیں دینا کسی کو, ٹوپی نہیں چڑھانا ایک دوسرے کے اوپر, بہت ساری چیزیں اس میں تو مال کھانے میں. ایک قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے اور بخاری میں مشہور حدیث ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجب الدعوات کہتے ہیں کہ دعاؤں کا قبول ہونے والا بنا دیا جاؤں, کہ میں اگر کوئی دعا کروں تو اللہ اسے قبول فرمائے. یہ دعا کی فرمائش آپ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں, بخاری کی مشہور حدیث ہے, جواب میں فرماتے ہیں ابھی خاص اپنا کھانا پاک کر لے, اپنے کھانے کو حلال بنا لے تو خود ہی مستجب الدعوت. صرف ان کے لیے دعا نہیں کی بلکہ پوری امت کے لیے میسیج دیا کہ اگر مستجب الدعوات بننا ہے تو اپنے پیٹ کو صرف حلال رزق پہنچائیں یا پھر حلال طریقے سے کمائیں, حلال مال کو استعمال کریں, حلال طریقہ اختیار کریں. اور پھر آپ نے اس میں مزید اضافہ فرمایا اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ ایک حرام لقمہ
40 روز کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، کہ 40 روز کے نیک اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو ایک لقمہ، اب یہ ڈاکٹر عباسی بھی ہیں، سب معلوم ہے کہ پیٹ میں ایک گولی ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے جسم میں کہیں بھی درد ہوتا ہے نلال تو اس سے انسان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو the stomach is the very important part، اور اسی سے وہ اپنا ہو یا اپنی اولاد کا ہو، اس میں حلال لقمہ ہی جائے گا تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا جیسے بہت ہی زرخیز زمین میں دانہ بویا گیا تو اس سے تمام ضرورت کی اچھی چیزیں نکلیں گی، لیکن تپتی ہوئی ریت میں وہ دانہ اگر بویا جائے تو اس سے کچھ نکلنے والا نہیں، ریگستان میں۔ تو یہ اس میں ایک حدیث سارے اس ٹکڑے کو واضح کر دی ہے کہ اس سے پہلے لوگ دوسروں کی پراپرٹی یا دوسروں کے مال کو غلط بیانی سے ہڑپ کر لینے کی کوشش کرتے تھے، کہ اس میں جھوٹے گواہ لاتے یا اس کو جو ہے اپنا مال ثابت کرتے، یا کسی کی امانت ہے تو اس کے لوٹانے میں کوتاہی کرتے یا اس سے انکار کر دیتے۔ کوئی بھی طریقہ، ہزاروں طریقے ہیں جس میں غلط مال۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مقدمے میرے پاس لے کے آتے ہو۔ غور سے سنیں، یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ لوگ اپنے مقدمے، اپنے جو آپسی جھگڑے ہیں میرے پاس لے کے آتے ہیں، تو میں اس پہ گواہیں یا پھر ان کے بیانات سن کے فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ لیکن میں بھی بشر ہوں، اگر کوئی چرب زبانی سے یا غلط گواہوں کو لا کے کوئی فیصلہ میرے سے سن لے تو اس کے بعد وہ جو مال ہے جو اس کو خود جانتا ہے کہ اس کے لیے حرام ہے، غلط ہے، وہ اس کے لیے کبھی بھی حرام نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے فرمان دینے سے، فیصلہ کرنے سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کے فیصلے کے باوجود اس کے پیٹ میں آگ ہی جائے گی، آپ کے فیصلے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو بظاہر لوگ دھوکہ دے کے، جھوٹے گواہی لے کے یا چرب زبانی سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دو احادیث سے یہ پوری آیت کا مطلب سامنے آ گیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ آج بھی جائز ہے، آج بھی رائج ہے پوری دنیا میں، کہ قاضی کو پلیز کر دیں تو اپنے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ تدلو کیا ہے پھر؟ وہ تدلو جو ہے یہ which word will join it؟ لا۔ ویری گڈ۔ یہ لا جو ہے اسی سے بھی ملے گا، یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے نا؟ جی، بیہا ہا کی ضمیر مال کی طرف جائے۔ مال کی طرف جا رہی ہے، کوئی بھی باطل کی طرف بھی جا رہی ہے جو باطل طریقے سے مال کمایا گیا۔ تو دلو بیہا نے مال کو ایک تو ہڑپ کر لیا، دوسرے مال کیا پہنچایا؟ الحکامی، وہی جو جج کے پاس یا قاضی کے پاس رشوت دے کے رشوت دے دی اور جو ہے اس سے اپنا مطلب حل کروا لیا۔ وہ بکاؤ قسم کے جج بھی ہوتے ہیں، آج دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے کورٹ میں بھی بکاؤ فیصلے ہوتے ہیں، پریشر میں آ کے یا رشوت میں آ کے فیصلے جج بھی کر دیتے ہیں، قاضی بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر دوسرا حکم کے مال دوسروں تک لے جا کے نہیں حکام کے پاس نہیں پہنچا۔ جی، اور اس طرح سے وہ مال دے کے کیا کرو؟ لتاکلو
تاکلو فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم کھاؤ فریقن کوئی حصہ من اموال الناس بالاسم، وہ لوگوں کے مال کا، بالاسم اسم کے ساتھ، مطلب گناہ کے ساتھ، گناہ کے ساتھ کوئی چیز بن. اور پھر اس کے بعد جو ٹکڑا آ رہا ہے وہ کنکلوژن ہے. اگرچہ کہ کوئی نہیں جانتا، تم اللہ کے رسول کو بھی غلط بیانی سے فیصلہ اپنے فیور میں کروا لے سکتے ہو، گواہیں پیش کر کے کرا لے سکتے ہو، لیکن تم کو خود تمہارا ضمیر جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، بلکہ وہ باطل ہے. ان انتم تعلمون، ہر باطل کو پہ عمل معلوم ہے. کرنے والا یہ جانتا ہے کہ وہ باطل پہ عمل کر رہا ہے، مال کی حرص میں یہ سارے کام کر رہا ہے، جی، اس کو وہ خود اپنے طور پہ جانتا ہے، اور شخص کو پتا ہے کہ وہ صحیح صحیح کر ڈیپ رہا ہے ڈاؤن، یا غلط کر رہا ہے. ڈیپ ڈاؤن اس کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح کرے غلط کرے. وہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کرانے کے لیے ججوں کو ملا لے اپنے ساتھ، یا جی. کوئی اور طریقہ ہے. یہ تو وہاں اس تم میں جو ہے ایک ہی آیت میں ہر قسم کا حرام مال، چاہے وہ کسی حرام ذریعے سے کمایا گیا ہو. مال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مال صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. مال جو ہوتا ہے یا دولت جو ہوتی ہے، جو ڈالر ہوتے ہیں یا روپیے ہوتے ہیں یا ٹکے ہوتے ہیں، تو وہ دس از اے مینس ٹو ایکسچینج دا تھنگ، ٹو ایکسچینج دا تھنگ. مال تو کوئی نہیں کھاتا، ڈالر کوئی نہیں کھاتا، روپیے کوئی نہیں کھاتا، ٹکا کوئی نہیں کھاتا، بلکہ اس سے کوئی چیز ایکسچینج کی جاتی ہے. فار آور کمفورٹس اور فار ٹو ایٹ، کمفورٹس کے لیے اس کو ہم خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا مال دیتے ہیں، اس کے عوض میں وہی بارٹر سسٹم ہے. پہلے چیز کے بدلے میں چیز دی جاتی تھی، اب مال کے بدلے میں ہم کو اس کا ریٹرن ملتا ہے. جو بھی قیمت ہے اس دے کے ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں. دیٹ از دا اونلی امپورٹنٹ آف دا کرنسی، دیٹ از دا اونلی امپورٹینس آف دا کرنسی. تو اس سے کوئی بھی چیز اپنے آرام کے لیے، اپنے کمفورٹ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ پھر حرام کی تعریف میں آئے گا. اور پھر ایسا نہیں کہ دوسرے چیزوں میں تو ہم اپنی دولت کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کھانے کے لیے بالکل حلال میں سے کھا رہے ہیں، حلال میں سے کھلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی گرامر کرنی ہے. سر تاکلو جو ہے ابھی وہ ایک سیکنڈ میں اس کو پرسوں کی طرح اس کو لے جاؤں گا، اور پھر ہم اچھا تفصیل سے اس کی گرامر انشاءاللہ کریں گے. اوکے. اور تاکہ 5-6 آیتیں میں ہر آیت ایسا نہیں، بلکہ تھوڑا آپ کی پریکٹس ہونے تک، جتنا ہم صرف کیے ہیں یا جتنا نحو کیے ہیں اس حد تک ہم اس کو کریں گے. تھوڑی سی آیتیں، اس کے بعد ہر ایک عادی ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ اپنے طور پہ یہ کام کر سکتا ہے. چلیے اب دیکھیے، بہت اہم کام اس میں ہم کرنے والے ہیں، اور دوسرے جو حضرات ہیں، جتنے مبتدی ہیں یا شروع میں شریک ہوئے ہیں، وہ یہاں پر. میں پرسوں انصار آیت پڑھا تھا، وہ کون سی تھی، اس میں ہم تفصیل سے اس کے بارے میں کرے تھے. ہاں، اس آیت کو تفصیل سے کرے تھے. اب اس میں دیکھیے تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے، اتنے باریک یا اتنے واضح چینج ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اس میں کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے انشاءاللہ. اب وہ چینج دیکھیے کیسے میں اس کو کر رہا ہوں. اور پھر وہ دانش نے بھی بڑا اچھا اس کا ایک چارٹ بنا کے بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے. نو اس کی تفصیل آیت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب ہم کو نا دس اپر پورشن، دی اپر پورشن جہاں ہم سلیش لگائے تھے، یہ، اور پھر یہاں سے
बिल बातिल तक एक मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। जी उसके बाद द लोअर पोर्शन, इसके बाद मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, लेकिन इस वक्त फिलहाल मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। दिस अपर पोर्शन, इसमें हम क्या करेंगे, ये अपर पोर्शन में बहुत छोटी सी सिंपल तब्दीली है, एवरीवन विल लाइक इट इंशाल्लाह। ये होगी नहवी तहलील। बहुत से लोग उर्दू में कमज़ोर हैं, उर्दू नहीं आती, तो उनके लिए दिस इज द नहवी एनालिसिस। नहवी एनालिसिस, दोनों एनालिसिस में हम नहवी के बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। एनालिसिस, नहवी एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे, और सर्फी एनालिसिस फिलहाल यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब वाह है, इसका मकाम क्या है? अत्फ है ये। वेरी गुड, ये हम बहुत कर चुके हैं। और वाह अत्फ है, ये पिछले अहकाम को इस हुक्म से जोड़ रहा है, पिछले अहकाम को इस हुक्म से जोड़ रहा है। अब कहाँ लिख रहे सर, मेरे को नजर नहीं आ रहा, कहीं देख रहे हैं आप? ये लिख रहा हूँ कि ये नहीं नजर आ रहा है आपको, ये वाह, यहाँ पर एक वाह है, हाँ आप रहा है, सही, ठीक ठीक। ये इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हर्फ अत्फ है, एंड इट इज, मुझे बार बार इसको ये करना पड़ रहा है। Yes, this is हर्फ अत्फ, दिख रहा है अब? जी अब ये ठीक। अब उसके बाद ये एक टुकड़ा मैं लिया, इसमें पहले ला, ये ताकुलू है। ताकुलू के बारे में आपने अभी फरमाया था, ताकुलू हम क्या क्या करेंगे, इसका रूट वर्ड, रूट, अकला, अब ये एब्रीवेशन इस्तेमाल करेंगे, WO इज फॉर रूट वर्ड, रूट वर्ड है, और रूट वर्ड अकला। तो हम नए हजरात भी इसको समझें, ये सारी चीज़ें सिर्फ वही ले रहा हूँ जब तक हम सर्फ करें, सर्फ में कर चुके हैं। रूट वर्ड है फेल का, रूट वर्ड के मायने हमेशा उसमें क्या क्या होता है, थर्ड पर्सन पास्ट टेंस ये and masculine gender. हाँ, He is a subject. He is a subject. Masculine. He is subject. Past tense और फेल भी होता है, and fail. फेल है, Past लेकिन tense. Past. लेकिन इसका काम इसमें है, ये रूट वर्ड है, और ये सर्फ बताएगा कि कला से क्या हो रहा है, सर्फ ये बताएगा कि ये कौन सा है, ये जुमला कौन सा है, कौन बताएगा? ये जुमला इतना यहाँ से यहाँ तक जो मैं बॉक्स में रखा, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और जुमले फेलिया, आपकी बारी नहीं है, बीच में से कोई नहीं बोलेंगे। When one man is doing his job, please do not jump up in the class. Please do not jump up. Let him say.
جب میں وہ نہیں بول سکیں گے اگر کسی سے پوچھوں تو اس کو جو ہے پہلے جملے کے اقسام کیا ہیں اقبال؟ تین قسمیں بتائے تھے صرف میں، لیکن باقاعدہ نہیں بتائے تھے، ایسے ہی جو آپ کرتے آ رہے ہیں. مظاہرے اور نہیں جملے کے اقسام، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ. ویری گڈ. جملے فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ فعلیہ ہو گیا، اور تیسرا تین ہی قسم ہے. تیسرا کیا ہے؟ امر. کیا بولیں گے اس کو؟ بھول گئے. امپیریٹیو. اب بول سکتے ہیں نور جہاں. واٹ از دا تھرڈ کیٹیگری آف اے سینٹینس؟ اب کیا ہو گیا؟ ان کو بھی نہیں پتا. نہیں معلوم تو بولیے کم از کم. میں بول سکتا ہوں. ہاں بولیے. انشائیہ. انشائیہ، یا میں لکھ بھی دیا، دکھ رہا ہے آپ کو؟ بہت ٹھیک ہے. یہ تین قسم کے جملے ہوں گے. جملہ فعلیہ اور اسمیہ کیا ہوں گے؟ اسم کے ذریعے سے اس اسم کی فعل کے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ دونوں خبریہ ہوتے ہیں. دونوں خبریہ. کہیں اسم کی مبتدا کے ساتھ خبر دی جاتی ہے اور کہیں اسم کے ساتھ خبر. قام زیدن کا آتا میں، زیدن قائمن کا ہم پڑھے تھے. باقاعدہ نہیں پڑھے تھے لیکن تفسیر میں وہ کر رہے تھے. اب انشاءاللہ بہت باقاعدہ اسٹڈی بھی اس کی حیات رہی تو کریں گے. یہ دونوں جملے خبریہ ہیں، لیکن انشائیہ میں کوئی خبر نہیں دی جاتی بلکہ کوئی حکم یا کوئی اور بات بیان کی جاتی ہے، وہ انشائیہ ہوتا ہے. تو اب یہ جملہ فعلیہ اس کو نہیں کریں گے. جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے. ابھی بیچ میں کہہ رہی تھی وہ، پھر بیچ میں خاموش ہو گئی. دس از ناٹ جملہ فعلیہ. یہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے لا تاکلوا. یہ اوپر جتنی بھی ہو رہی ہے یہ نحوی تحلیل یا نحوی انالیسس ہے، اور نحو کا دخل اسی وقت ہوگا جب دو کلمے آپس میں ملیں گے. دو کلمے آپس میں ملیں گے تو دین نحو ول اسٹیپ ان. ایک کلمے کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو دیٹ از دا فیلڈ آف دا صرف، دیٹ از دا فیلڈ آف دا مارفالوجی. ایم آئی گوئنگ ٹو فاسٹ اقبال؟ نہیں صحیح، نہیں صحیح، الحمدللہ. تو اب یہاں پر ہم جو کر رہے ہیں ایک لفظ لے کے انشاءاللہ اس کی صرفی تحلیل کریں گے. تاکلو یا اکلا ہو گیا، اس کے بعد اس کا امر ہوگا. اس کا امر کیا ہوگا؟ امر مانے آرڈر. امر کیا ہوگا اس کا؟ کلو. وہ کلو تو جمع ہو گیا، خالی اکلا کا. کل اکل، کل کل الف ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہم کریں نہیں انشاءاللہ، فرائیڈے کی کلاس میں کریں گے. یہ امر ہو گیا کل. اب وہ جمع ہو گیا تو کلو واشربو من رزق اللہ، تم سب کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے حلالا طیبا. یہ امر ہو گیا. پھر اس کے بعد امر نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تھوڑی پریکٹس ہونے تک اس پہ ہم کو تفصیل سے کرنا پڑے گا. اس کے بعد ساری چیزیں جیسے اب آپ انگریزی ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں یا پھر انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے 1-2 سال بھی پڑھتے ہیں تو لینگویج سکھائی جاتی ہے، ادب نہیں سکھایا جاتا. ادب نہیں، ادب سے زیادہ لینگویج سکھائی جاتی ہے. کچھ ایسیز ہوتے ہیں، پوئمس ہوتے ہیں جس کے اندر لینگویج، اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، یہ چیز سیکھے. اس پہ ہم ماہر ہونے کے بعد جب اپنے کتابیں پڑھتے ہیں، وہ علم حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم کو اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ ہم کبھی بھی فعل، فاعل، مفعول ہر وقت انگریزی میں نہیں کرتے. یہ بھی ہمارے لیے ایک فورن لینگویج ہے. اس کے ہم بالکل ابتدائی سٹیج میں ہیں
اس لیے اس کے کنسٹرکشن کو، اس کی مورفولوجی کیا ہے، اور اس کی گرامر کیا ہے، اس کی نحو کیا ہے، اور اس کا صرف کیا ہے، یہ ہم ڈفرینس تھوڑے دن پریکٹس کے لیے 5-7 آیتوں کے اندر آپ کو بہترین پریکٹس ہو جائے گی کہ نحو کو کیسے الگ کریں گے، اور پھر 2 کلمے ملیں گے تو پھر وہ ہے نا یہ ٹھیک ہے. یہ امرے نہیں ہو گیا. امرے نہیں کا بھی طریقہ ہم بعد میں ابھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہاں پر لا کے ساتھ تے کا لا استعمال تاکل ہوگا. یہ مضارع سے بنے گا اور یہ اس کی جمع ہے لا. اسی کا خالق اکل کا امرے نہیں کیا ہے؟ لا لا تاکل لا تاکل تاکل، بس اتنا ہی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر یہ سب سے خطاب ہے اس لیے لا تاکلو، لا تاکلو. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. تاکلو، تاکلو میں لا تاکلو یہ آ جانے سے یہاں پر لا چھٹا ہوا ہے، شاید یعنی کلیکٹ نہیں ہو. لا تاکلو. اب اس کے بارے میں صرف ہم یہ کریں کہ یہ روٹ ورڈ ہے، کلا ہے، فعل ہے، اسی سے اس کے معنی ہی ایٹ ہے. امر اس کا کل ہے، امر نہیں لا تاکل ہے. یہ اب یہ کون ہے اس میں؟ کلو کون ہے اس میں؟ یہاں پر از دیر اینی مینشن؟ یہ سب کے کلو تم، سیکنڈ پرسن ہاں سیکنڈ تم سب مانے. یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ مومنین کے لیے. یہ جو مومنوں کے سب کے لیے اگر بس مومن کے لیے خاص طور سے. دوسرا ایمان ہی نہیں لایا تو انہیں حرام کھا رہا ہے تو کیا ہے، انہیں حلال کھایا تو کیا ہے؟ حلال حلال. چلیے اب اس کے بعد دوسرا ورڈ قرآن تو ہے، سب کے لیے ہے سر. دوسرا ورڈ قرآن ہے تو سب کے لیے ہے. سب کے لیے ہے. ہدی للناس اموالکم. ایک سیکنڈ. چلیے اموالکم، اس کے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ابھی کیا کریں گے؟ اموال جو ہے سو اس کا سنگولر دس مال. از اسم. کون سا اسم ہے؟ کون سا اسم ہے یہ؟ اس پہ منصوب. ہاں اسم کون سا ہے؟ مال. مشتق ہے، جامد ہے؟ مال جامد ہے سر. بالکل جامد ہے. جی چلا گیا. consuming the time. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ یس مال، اس کی جمع کیا ہے؟
अमवाल, ये वाहिद है। ये सब जो करे थे उसका एक रिवीजन हो रहा है, और खाली ग्रामर कर लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि उसका एप्लीकेशन ना हो। फिर उसके बाद उसकी जमा क्या है? अमवाल, अमवाल। कौन सी जमा है? जमा की कितने किस्में हैं? जमा सालिम, जमा मुकस्सर, कौन सी है ये? जमा सालिम है या मुकस्सर है? देखना पड़ेगा मेरे को नोट में। नहीं, खुद ही समझ में आ रहा है। अमवालून अगर होता या मालून कुछ ऐसा होता तो फिर वो जमा सालिम होती थी, उसके जमा बाद की मुकस्सर, शक्ल बिल्कुल बदल गई, तो फिर ये क्या हो गया? जमा मुकस्सर। नहीं, ऐसा कोई चीज फौरी देखने की जरूरत नहीं, खुद ही समझ में आ जाती। हर चीज रेफर अगर हम करेंगे तो फिर कोई चीज समझ में, देखने में खुद मालूम हो रहा है कि ये जमा है, वाहिद की शक्ल नहीं है। वो मालून मालीन अगर होता वैसा वो हो नहीं सकता। अगर होता जैसे मोमिनून मोमिनीन है ना, तो वो ऐसी सूरत में जमा सालिम होती थी। अब ये बिल्कुल उसकी शक्ल बदल गई। अमवाल है ना, जी, अशजार शजर, ऐसे बहुत से अल्फाज हम करे थे। तब माल है, माल की वाहिद, ये वाहिद है। ये हम कौन सा इल्म कर रहे हैं, कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं? ये सर्फ कर रहे हैं ना, सर्व कर रहे हैं। नहीं, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो कुछ हम सिखा है उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अमवाल हो गया। अमवाल कुम। अब इसके अंदर जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो क्या है? वो कुम है। जमीर है, ये जमीर है। जमीर कितने किस्म की होती है? 14 किस्म की होती अरे बाप रे, किस्म नहीं है वो तो, उसके कैफी, उसके शेप्स हैं 14, उसके साथ सब्जेक्ट लगते हैं। किस्म जमीर की 2 ही होती है। कौन सी? जमीर, ये भी देखना पड़ेगा। है। थिंक सो। मैं बोलूं? नहीं सर, करो, बोल सकते हैं। अकबाल को क्या है? ATTACHED। अटैच और डिटैच, हाँ, ये क्या हो गया? खाए उसके जहन में सारी चीजें, और ये तो मुत्तसिल और बड़ी। मुनफसिल। हाँ, ये बहुत मेहनत से पूरी क्लास में उंगलियां नचा के सिखाया था। 2-3 महीने लग गए थे सिर्फ जमात सिखाने। डिटैच्ड, ये हो गया मुनफसिल, ये हो गया मुत्तसिल। अब कुम क्या है? मुत्तसिल है या मुनफसिल है? कुम हुमा से कुम जो है अटैच है सर, अटैच्ड जमीर है, मुत्तसिल या मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन। अब जब अमवालकुम एक लफ्ज बन गया, अमवालकुम एक लफ्ज बन गया, तो अब ये कौन सर्फ इसको हल करेगा? ये क्या लफ्ज है, या फिर कोई और चीज हल करेगी, या नहू कोई और इसको, इल्म की तरफ जाना पड़ेगा? नहू इसको नहू बताएगा कि 2 कलीमे, एक जमीर और एक इस्म मिल रहे हैं, तो फिर ये सर्फ का फील खत्म हो गया। अब ये 2 कलीमे मिलने से एक कलीमा बना, और ये क्या है फिर? मालूम है आपको क्या है? मुजाफ मजाफ इलैह, वेरी गुड, मुसाफ। ये अमवाल मुजाफ हो गया, उसका जो रिलेशन है कुम जो है मुजाफिल है, मुजाफ, और ये उसका मुजाफिल है हो गया। मैं बहुत बारीक तो नहीं लिख दे रहा हूँ, नहीं सही आ रहे हैं जब थोड़ा सा स्क्रीन को यूं करे तो बड़ा भी हो जाएगा। तो जी। ये दोनों तहलील, परसों मैं सिर्फ एक ही बता रहा था, अब दोनों हम तहलील यानी एनालिसिस साथ साथ कर रहे हैं। माल अलग है, कुम अलग है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद दोनों मिल गए तो ये मुजाफ मुजाफिल हो गया। अब ये तीनों में क्या 2 कलिमों में मजीद एक रिश्ता आ रहा है, ला ताकुलू अमवालकुम। ये 2 कलिमे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, फेल ये फाइल, जुमला बनेगा। फेल फाइल, ये किसका काम है? कौन करे? कौन सा नहू इल्म बता बता रहा रहा है?
جی کون سا ہے یہ؟ نحو بتا رہا ہے نا نحو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ یہ اس میں کہ واو الف جو ہے وہ فاعل ہے. جی کیا ہے وہ فاعل فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر لا تاکلو یہ امر نہیں ہے تم مت کھاؤ. اب اس کے بعد کیا چیز مت کھاؤ آئے گی؟ تو یہ اموالکم مضاف مضاف الیہ مل کے لا تاکلو کا کیا بن گیا؟ اموال جو ہے مفعول مفعول بن گیا. مفعول بہی. مفعول بن گیا. اب آپ کے سمجھ آ رہا ہے ہم پرسوں جو کر رہے تھے اس سے تھوڑا سا امپروومنٹ ہو کے ہم جی دونوں تحلیلیں پریکٹس کے لیے کریں. دس از کالڈ اپلیکیشن آف اوور گرامیٹیکل نالج. جی تھوڑے دن کے بعد آپ جتنی الفاظ سنے تھے یا پھر جو ہے جو مثال وغیرہ ساری چیزیں بھول جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ یو ول انڈرسٹینڈ دس از اے فورن لینگویج. ہم لوگ عربی نہیں ہیں, ہم لوگ اجمی ہیں, اور ہم کو اس زبان کے بنیادی اصول سیکھنا. ایک بار سمجھ میں آ گئے تو وی شوڈ ناٹ ڈو دا ہول قرآن ان دس وے. وہ خود بخود سمجھ میں آتے جائے گا کہ دس پارٹ از دا صرفی انالیسس اینڈ دس پارٹ از دا نحوی انالیسس. انشاءاللہ. Is it very hard? الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عباسی. سمجھ آ رہا ہے. بالکل آئے گا, بالکل آئے گا. تھوڑا سا اس پہ کانسنٹریٹ کریں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ کے بارے میں غور کر رہے ہیں, وہ اس کا صرف ہے. تو جہاں دو کلمے مل رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ نحو. نحو ہے. تو اس طرح سے دونوں چیزیں مل کے یہ آیت ایک بار آج پڑھ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ساری زندگی ہم اس کو بھول نہیں سکتے. بس یہ ٹرمینالوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ٹرمینالوجی وہ یاد رہے یا نہ رہے, لیکن یہ دو کلمے ملنے سے جو رشتہ بنتا ہے یا تو جار مجرور کا بنتا ہے یا پھر مضاف مضاف علیہ کا بنتا ہے, صفت موصوف کا بنتا ہے. بس ایسے 5-6 الفاظ ہیں جو انگریزی میں بھی یاد رکھے جا سکتے ہیں. دی ایڈجیکٹیول فریز جو ہوتا ہے صفت, ٹھیک ہے. تو اس میں ٹرمینالوجی کے بہت زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر اس کی انگلش میں بھی ٹرمینالوجی ہم دے رہے. ایک لفظ ہے جو میں ابھی تک نہیں بتایا, کل بھی بینا نا و بینکم آیا تھا. دس از اے ڈیفیکلٹ ٹرم. میں پھر اس کو ایک بار سمجھاؤں گا تو اس کو ہم اس کے انالیسس کریں گے. یہ دونوں مضاف الیہ نہیں ہے, اس کو ظرف متعلق کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دین وی ول ڈسکس اٹ دس ان نیئر فیوچر انشاءاللہ. لکھ کے رکھ لیے کہ بینکم ظرف متعلق ہے, وہ حال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس میں پھر یہ بین جو ہے کوئی اسم نہیں ہے, اسم کے ساتھ اگر ملتا تو مضاف مضاف الیہ. اس کو اٹھا کے ہم رکھیں گے ان اور کسٹوڈی, لکھ کے رکھیں گے. بینکم ہم نہیں سمجھے ابھی, لیکن یہ ظرف ہے متعلق ہے محذوف حال. چلیے اس کے بعد پھر بالباطل آ گئے. یہ کون سا ورڈ ہے؟ بالباطل جار مجرور. پہلے یہ دانش, آر یو فالوئنگ؟ دانش, جی سر کوشش کر رہا ہوں. کیوں مشکل ہو رہی ہے اس میں کچھ؟ یہ تو روز کر رہے سے کام ہے نا. ایک تو ہم یہ کرتے ہی رہتے ہیں صرف, یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں نا نحو کی انالیسس. بہت سی چیزیں بس بغیر سمجھے کہ یہ سمجھے کہ یہ فاعل ہے مفعول ہے. یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یہ بتانا صرف کا کام نہیں ہے. جی جی صحیح ٹھیک ہے. صحیح تو کہہ جو رہے ہے ہیں. صرف سمجھ میں آ رہی ہے سر چیزیں, مینلی سمجھ میں آ رہی. مجھے تھوڑی سی جو مشکل پیش آ رہی تھی نا, جس کے لیے میں نے نوٹس بھی بنائے تھے وہ محموز وغیرہ والی, اس کے علاوہ تو چیزیں سمجھ میں آ رہی.
चलिए अब इसमें से सर्फ बी क्या हर्फ बताएगा, जी सर्फ क्या बताएगा, बिल बातिली में सर्फ का काम क्या है? बी हर्फ है वेरी गुड, सर्फ सिर्फ इतना ही बताएगा, सर्फ यही बताएगा कि बी हर्फ है, ये जो बी है ये हर्फ है, और बातिल क्या है? बातिल इसम है इस्म है, बातिल इस्म है। उससे पहले क्या है? लाम हाँ, उससे पहले लाम है ना खाली लाम नहीं है, बिल खाली लाम नहीं है, अलिफ लाम है हाँ अलीफ लाम है। तो ये बातिल हो गया, ये क्या है? इस्म है, जी ठीक है। कैसा इस्म है? बातिल बतला खुसूसियत के लिहाज से इस्म की किस्में, मुश उमूम और खुसूसियत के लिहाज से इस्म की किस्में। मुश मुश्तक है ये। खुसूसियत और उमूम के लिहाज से अंसार कैसा इस्म है? ये इसमें आम, इसमें हम क्या कहते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी क्या है? इसमें हम ही है, कॉमन नाउन है, लेकिन जरा बड़ा करके देखें तो ये समझ में आ जाएगा क्या लिखा मैं, नकारा नकीरा, इसमें नकीरा है। और फिर ये क्या हो गया, अलिफ लाम मिल जाने से फिर ये इसम क्या हो गया? मारिफा। मारफा मारिफा बिल अलिफ लाम, ये आप कर चुके हैं, क्लास में हम कर चुके, लेकिन दो वो किस्में इसमें जब प्रॉपर तक, नाउन एंड कॉमन नाउन हाँ ये कॉमन नाउन हो गया, बिल बातिल जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये अलिफ लाम आने से अल बातिल, इसमें मारफा प्रॉपर नाउन हो गया सही ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये सिर्फ जो है ये किसका काम है? बी हर्फ है और बातिल इसमें नकीरा है, अलिफ लाम आ जाने से ये इसमें मारिफा हो गया, इसमें मारिफा हो गया, मारिफा मारिफा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज आई है? क्या सर्फ ये बताएगा कि बिल बातिली में कि बातिल के नीचे जेर क्यों आया, या फिर ये दो कलिमात मिले, एक हर्फ मिला और एक मारिफा इसम मिला? अब ये सर्फ बताएगा ये क्या है, उसका मकाम नहू बताएगा ना नहू बताएगा। तो ये एक मुरक्कब हुआ, मुरक्कब माने दो कलीमे मिलने से वो फिर एक जो भी बन जाता है, यहाँ पर किसका काम खत्म हो जाता है? सर्फ दानिश, किस फील का काम खत्म हो जाता है? जी सर्फ का काम खत्म हो गया खत्म हो गया। अब ये दो कलीमे मिलने से कोई दूसरा इल्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनमें एक रिश्ता पैदा हुआ, ये बा जो है हरफे जार है और बातिल ये जेर के साथ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जेर वाला इस्म, और ये सब मिला के बिल बातिली, ये आ गया यहाँ पर। यस, अब ये जो बिल बातिली है क्या है ये? जार मजरूर वेरी गुड, जार मजरूर। अब ये हर चीज खुल रही है, बहुत सी चीजें तो रिपीट हो रही हैं, लेकिन वैसी खुल के आपके सामने नहीं आ रही थी जब आप बोल रहे थे, और मेरी खुद समझ में ये नहीं आ रहा था कि आप जो कुछ कह रहे हैं समझ के बोल रहे हैं या नहीं। अब ये समझ के कह रहे थे, लेकिन थोड़े बारीकी में आप चले, अब जरा बारीकी में और चले गए, नहू और सर्फ को साथ लेके एक एक लफ्ज को अलग करके, तो थोड़ा सा और थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ आवर आवर नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ आवर नॉलेज, है ना। जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं होगा, है ना, डॉक्टर साहब को मालूम है, सबको मालूम है, रेसिडेंसी जब तक नहीं करेंगे डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न इन थ्योरी, वी हैव टू अप्लाई इन प्रैक्टिस।
then only we will become perfect. Only theory अगर पढ़ लिए तो then किसी भी फील्ड में कोई टीचर भी qualified teacher नहीं कहलाएगा unless he applies the theory that he learned in his doctorate or in his master of education course or bachelor of education course. Those are the theoretical courses. उसके बाद उसका प्रैक्टिकल हर फील्ड में होता है, हर फील्ड में होता है. थियरी भी पढ़ते हैं, थियरी के बाद उसका एप्लीकेशन होता है. तो फिर कुरान में क्यों ना हो, कुरान में क्यों ना हो, कुरान में भी एप्लीकेशन जरूरी है. ये थोड़े दिन तक अगर हम ज्यादा दिन नहीं बस 5-10 आयतें भी ऐसे हम कर लेते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तो 5 भी काफी है. एट द सेम टाइम वी विल clearly note the difference between the ilm nahu and ilm sarf. इंशाल्लाह. कहाँ तक सिर्फ सर्फ का ताल्लुक है, सर्फ यही बताएगा कि बी हर्फ है और बातिल ये नाउन है. अब ये दोनों का यहाँ पर संगम हुआ, मुलाकात हो गई, तो that has created a relation between both of them. और वो है मुरक्कब जारी या मुरक्कब जार मजरूर. Is it clear? अल्हम्दुलिल्लाह. मजरूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ? मजरूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Majrur means that with kasara, जार मजरूर माने कोई लफ्ज अगर कसरा उसके आखिरी हर्फ पे आए तो उसे मजरूर कहते. मजरूर एन इस्म विद कसरा. अब उसमें कसरा कब आएगा, फतह कब आएगा, और फिर उसमें रफा या दम्मा कब आएगा, पेश कब आएगा, ये आपको इल्म सर्फ नहीं बताएगा. ये दोनों के मिलने से कसर आ रहा है तो मजरूर मीन्स इस्म विद kasara at the last letter. Maftu means a ism with a fatha on the last letter. अगर ये मफूल होगा तो इस पे फतह, अमवाला, अमवाला. उसी तरह से अगर वो फाइल होगा तो ला ताकुलू पेश आएगा. इज इट क्लियर तज़ीन? तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया. Is it clear? हाँ. How? Very good. How? Pure Hyderabadi word. Are you taking interest in it or just we are wasting our time? मुझसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं सर? एक आम सवाल है, किसी से भी नहीं कह रहा हूँ. नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में सर बहुत काम की चीज है, सारी समझ में अलग अलग करके आ रही हैं. इसको इसी तरह से मेरे हिसाब से जारी रहना चाहिए. नहीं, हमेशा तो नहीं चलेगा ना, बल्कि थोड़े दिन सिर्फ वी आर प्रैक्टिसिंग इट. अब जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो फिर वो चीज़ जो है आप खुद कर सकते हैं. मेरी ये चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. देन एवरीवन ऑफ यू विल डू इट. अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. एक हरफे नहीं अगर आ रहा है, अमरे नहीं अगर आ रहा है, और जो अत्फ होगा वो उसी हालत में होगा. ये आपको सर्फ नहीं बताएगा, ये आपको सर्फ नहीं बताएगा, बल्कि ये बात नहू बताएगा कि अत्फ के बाद जो आएगा ये तो दुल्लू, ये पॉजिटिव है और पहुंचाओ, ये पहुंचाओ. ये अत्फ आने का मकसद ही ये है कि ये ताकुलू पे अत्फ है, सॉरी ला ताकुलू पे अत्फ है, इसीलिए यहाँ पर महजूब हो गया. ये अत्फ इसीलिए आता है, यहाँ पर ला वला तुदलू की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये अत्फ का मतलब ही ये होता है, कंटिन्यूस है वो, ये कंटिन्यूएशन है. ये तुदलू अत्फ है, मातूफ अलैह के ऊपर हर्फ अत्फ के साथ आया है. ये पूरा रिपीट होगा, ला तुदलू
اب اس میں تدلو ہے. واٹ از تدلو؟ امر امر ہے. پہلے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دلہ دلہ. کون سے کیا ہے؟ دلہ کیا ہے؟ اسم ہے یا پھر فعل ہے؟ دلہ جو ہے وہ مضاف ہے. مضاف این فا کے ساتھ مضاف ہے. مضاف. ویری گڈ. یس. دلہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ دلہ فعل ہے سر. روٹ ورڈ ہے فعل روٹ ورڈ ہے. اور یہ اس کا کس قسم کا فعل ہے؟ ابھی آپ نے کہا تھا ماضی ہے. تھرڈ السلام پرسن. بابا یہ دلاوا شاید میں سمجھ رہا ہوں دلاوا یہ سورہ یوسف میں ہے. دلو دلوا ہے نا وہ. بالٹی ڈالی کنویں کے اندر. ہاں کنویں کے اندر. وہ دونوں اصل میں کنویں کے اندر جو ڈول ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں. یہ اسم جو ہے دلوا جو ہے اسم بھی ہوگا. وہ بالٹی کے لیے آئے گا. دلہ بالٹی کو نیچے ڈالنا. ٹو فیچ دا واٹر کوئی چیز نکالنے کے لیے. وہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے دلہ. یہ مضاف وہ کیا ہو گیا؟ مضاف. وہ نہیں جو نحو میں آتا ہے. تو اس میں فعل کی قسم مضاف ہو گیا. مضاف کی تعریف کیا ہے؟ آخر میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. این لام کلمہ ریپیٹ ہوتا نہیں بولنا ہے بلکہ عین کلمہ شدہ ہوتا ہے. اور لام کلمہ سیم بیس لیٹر ہوتے ہیں. بیس اوکے. سیم بیس لیٹر ہوتے ہیں. عین کلمہ اور لام کلمہ. لام کلمہ. لام ہے عین کلمہ بھی ہے لام کلمہ. ٹھیک ہے. اب صرف کیا بتائے گا؟ وہ کیا ہے؟ عطف ہے. عطف بھی نہیں بتائے گا. یہ تو صرف حرف بتائے گا. حرف بتائے گا سر. حرف ہے. آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ حرف ہے. اب حرف کی کون سی قسم ہے وہ آپ کو نحو بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے جو کسی اور اسم سے اس کو ملا رہا ہے. یہ کسی اور فعل سے اس کو ملا رہا ہے. یہ اسم سے پہلے آ گیا تو کس اسم سے ملا رہا ہے؟ اس کا تعلق کس اسم سے ہے؟ اور یہاں پر جو چیز مسنگ ہے وہ بھی ہم یہاں پر لکھ لیں گے. وہ اس سے پہلے امر نہیں کے لیے. اب لا ولا تدلو یہ یہاں سے پھر کون سا جملہ شروع ہو گیا؟ امر نہیں. جملہ انشائیہ. انشائیہ شروع ہو گیا. اب یہ دوسرا ہمارا باکس بن رہا ہے یہاں پر. یہ بیچ میں وا کو چھوڑ کے میں باکس بنا رہا ہوں. اب یہ دوسرے باکس کا جس سے ایک بات کہی گئی تاکلوا اموالکم. اس میں کھانا استعمال کرنا کمانا ساری چیزیں آ گئی باطل طریقے سے. یہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی کو رشوت دینا پڑتا ہے, کسی کو پلیز کرنا پڑتا ہے, کسی کو اچھا سا ڈنر پہ مدعو کرنا پڑتا ہے, یا پھر جو ہے اس کو گفٹ دینا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. جو حق ہے اس کو قاضی کو بھی حق کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی اپنے کام کے لیے کسی کو رشوت دے کے اپنے خلاف یا اپنے حق کے خلاف فیصلہ نہیں لینا ہے. اب یہ ہو گیا ولا تدلو. یا امر نہیں. امر نہیں ہے. اور پھر یہ ڈالنا یعنی ٹو فیچ, اس کو ڈول سے تشبیہ دی گئی
کہ ڈول پانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ڈول اس لیے کہ ٹو فیچ واٹر فرام دا ویل، پانی کو کھینچنے کے لیے. تو یہ رشوت کیوں دی جاتی ہے؟ اپنا کام نکالنے کے لیے. کرنے کے اسی لیے. طرح سے گرامر میں اس کے ایک معنی رشوت کے بھی ہے. رشوت کے دلہ جو ہے اگر اسم کے طور پہ لیں گے تو اس کے معنی رشوت کے بھی ہیں، یا ٹو گیو سم تھنگ ٹو گین سم تھنگ، ٹو گیو سم تھنگ ٹو گین سم تھنگ، باطل طریقے سے. اب یہ پھر حرف نہیں آ گیا. اس کے بعد پھر صرف کیا بتائے گا؟ صرف کیا بتائے گا بیہا کے بارے میں؟ بیہا جو ہے وہ بی جو ہے وہ تو حرف ہے اور ہا ضمیر ہے. یس، یہ صرف یہ بتائے گا بیہا تو غائب ہو گیا. نہیں ابھی ایک سیکنڈ آ جائے. چلیے صرف کیا بتائے گا؟ بی جو ہے وہ حرف ہے اور بالکل صرف بتائے گا کہ یہ حرف ہے. بی کیا ہے؟ حرف ہے. ہا کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ اٹیچ اٹیچ ہے نا. اور اس کا ڈیٹیچ فارم کیا ہے؟ ڈیٹیچ فارم جو ہے اس کا ہیا. ہاں ہیا ہے. اور اس کا اٹیچ فارم جو ہے ہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہا کسی کو ریپلیس، ضمیر ہمیشہ کسی اسم کو ریپلیس کرتی ہے نا. جی. تو اب یہ ہا کس کے لیے آیا؟ اموال کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اموال کے لیے ہو سکتا ہے. مال بالکل مال کے لیے، اموال کے لیے. مال جو ہے کسی کے سامنے مت ڈالو. اب وہ کون ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے نا. اس کے بعد کے دو ٹکڑے الہ ہے. الہ کیا ہے؟ الہ بھی حرف ہے، جار ہے. یہ صرف جو ہے حرف صرف بتائے گا. الہ حرف ہے اور اس کے پاس کیا ہے؟ حکام ہے. حکام جو ہے وہ اسم ہے. سنگولر ہے پلورل ہے؟ پلورل ہے. سنگولر کیا ہے؟ حاکم. حاکم. چل تکلف مت کرو، بولتے جاؤ. صحیح بول سکتے تم. سر آپ نیچے لکھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا نا. آپ اس کو اوپر کریں نا تھوڑا. اوکے میں نے کر دیا. صحیح، میری غلطی ہے، کوئی بات نہیں. چلیے. حاکم. حاکم کون سی سنگولر ہے پلورل ہے؟ حاکم سنگولر ہے نا. حکام، حکام اس کا پلورل ہے. حکام کس قسم کا پلورل ہے؟ حاکم، حکامہ، حکم. پلورل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ابھی ایک سیکنڈ پہلے آیا تھا. سالم اور جمع سالم اور جمع مکسر. اگر یہ سالم ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟
حکیمون یا حاکمون 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 ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، نہیں بلکہ یہ اس کی واحد کی شکل بدل رہی ہے، حکام ہو گیا. تو پھر کون سا ہے یہ جمع؟ مکسر. جمع اتنا اٹک اٹک کے کیوں لکونت کیوں آ گئی؟ میرے کو بادام کا نہیں ہے سر، آپ لکھیں میں بادام کا کیا آتا ہوں. بادام سے لکونت جاتی پتہ نہیں، شاید نہیں جاتی. تو یاد. چلیے جمع مکسر. جی تھوڑے دن میں اتنی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ صرف کے فیل کو الگ کر سکے گا اور پھر نحو کے فیل کو الگ کر سکے گا، اور پھر وہاں پر الا جی الحکام. اب یہ الا کے ساتھ حکام آ گیا تو یہ ٹکڑا کیا بنا؟ جار مجرور ہو گیا. یہ بھی ویری گڈ. اب یہ جو ہے یہ حرف جار ہے، یہ کون بتائے گا؟ نحو جو ہم کو بتا رہا ہے وہ کہ جار بتائے مجرور. گا کہ یہ حرف جار ہے، اور جو اس کے بعد اسم آ رہا ہے یہ جار عالم ہے، یہ عالم کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اس کے آخری حرف پہ کیا آ رہا ہے؟ مکسور ہے، اس مذکور ہے، میں زیر. زیر ہے. الی الحکامی جار مجرور، دو کلموں کے بیچ میں ایک رشتہ قائم ہوا. اور پھر اموال کو مت پہنچاؤ الی الحکامی. بولو الی الحکامی. حکام کون ہے؟ جی جار مجرور متعلق ہے. حکام کون ہے؟ وہ ہم ابھی صرف میں کریں. حکام میں قاضی قاضی ہو، جج ہو. یا جج ہو، یا پھر کوئی فیصلہ کرنے والا ہو جس کے فیصلے کو لوگ مانتے ہیں، اس کو رشوت دینا، اس کو پاس مال مت پہنچاؤ. تاکہ کیا ہے وہ، یہ علامت یہاں غلط آ گئی، یہ یہاں پر آنا چاہیے، یہ آخر میں. کیا ہاں، کیا سر؟ یہ آیت کی جو علامت ہے غلط جگہ پہ کاپی پیسٹ کرنے میں آ گئی. دس پلیس از اموال الناس، یہ پورا یہاں پر یہ علامت آئے گی. لتاکلوا فریقاً. اب یہ لتاکلوا کیا، ابھی تاکلو آیا، تاکلو تو وہی فعل ہے. لی جو ہے وہ تو حرف ہے. ہاں حرف لی امر ہے. جی اب وہاں پر لا تاکلو آیا تھا، لی تاکلو آیا. تو یہ اب یہ حرف امر ہوا یا مظاہرے ہوا کہ تم کھاتے ہوئے کھاؤ؟ حرف امر ہوا. یہ تھرڈ پرسن کا امر ہوا تاکہ وہ کھائیں. تاکلو ہے نا سر، تو تا جو ہے اس میں یو سیکنڈ پرسن ہوگا نا. امر میں تو امر میں سیکنڈ پرسن ہوگا نا. وہ صرف سیکنڈ پرسن میں ہوگا تو ہے نا، وہ تا آئے گا لٹ چلے جائے گی. ہاں تاکہ تم کھاؤ، صحیح ہے، تاکہ تم کھاؤ. فریقاً یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ فریقن جو ہے وہ تو وہ ہے اسم ہے سر. اسم ہے فریقاً. اس کا یہ کیا ہے، کس قسم کا اسم ہے؟ فریقن یہ مکسر نہیں ہے، وہ ہے دوسرا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سالم. ابھی میں جمع کی قسم نہیں پوچھ رہا ہوں. او فریقاً یہ ڈرائیوڈ ہے یا جامد ہے؟ فرقہ فریقن جو مشتق ڈرائیو ہے سر. فریق سے فریقاً جمع ہے. جی فرقہ کے میں نے وہ فرق کیا، لیکن یہ فریقاً یہ فرق کرنے والا نہیں ہے. گروپ یہ گروپ والا حصہ، پارٹ. فریقاً اے پارٹ، فریقاً یہ ہوا. تو پھر یہاں پر ایک گروپ کھائے لتاکلو، کس میں سے کھائے؟ من کیا ہے؟ من اموال الناس سے. من کیا ہے؟ من جو ہے حرف جار ہے. بالکل. اب یہ حرف ہے، پہلے یہاں ڈالیں گے، ہم اب نہیں ڈال رہا ہوں میں.
ابھی کافی پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے. اموال کیا ہے خالی اس میں اس میں. ناس کیا ہے اس میں یہ بھی اس میں. من کے بعد اموال آیا تو یہ دونوں میں رشتہ کون بتائے گا؟ نحو یہ نحو بتائے گا. یہ کیا ہے؟ من اموال کیا ہے؟ من اموال جو ہے وہ من اموالی جار مجرور ہو گیا. جار مجرور ہو گئے. پھر اس کے بعد اموال کے بعد ناس بھی آ رہا ہے. من اموال ایک رشتہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اموال الناس ایک رشتہ ہو گیا. اموال الناس جو ہے پھر وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. پھر مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ دونوں ملا کے صرف کیا بتائے گا؟ صرف من حرف ہے، اموال جمع ہے جو ابھی ہم کر چکے تھے، جی ناس جو ہے یہ پھر اسم ہے. اس کے پہلے کیا ہے؟ کس سے پہلے ناس سے پہلے الف لام ہاں لوگوں کا ہے نا. اب یہ جا کے کیا ہو گیا؟ جار مجرور ہو گیا. خالی یہ من اموال جار مجرور ہو گیا. اموال الناس مضاف الیہ ہو گیا. اس دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ اب یہ مضاف الیہ یہ پورا کیا ہو گیا؟ تاکلو سے نا. تاکلو سے اس کا تعلق ہے. لوگوں کا مال کھائیں ایک جماعت ایک فریق. کس طریقے سے؟ بالاسم. اب کیا ہے؟ بی کیا ہے؟ اب میں نہیں لکھ رہا ہوں. اس کے بی نام حرف سے ہے. یہ ہے کہ اب 1 منٹ باقی ہے. بالاسمی بی اب یہ کہا جائے گا؟ بی حرف ہے اور اس کہاں جو جائے ہے گا؟ یہ کون سے انالیسس میں جائے گا؟ یہ صرف بتا رہا ہے. اور بی کا بتا رہا یہ ہے. اسم کیا ہے؟ اسم جو ہے وہ اسم ہے. اسم ہے. اور پھر جو ہے بالاسمی آ گیا تو پھر اب یہ کدھر جائے گا؟ یہ جار مجرور ہے. نحو بتائے گا ہم کو. نحو بتائے گا کہ یہ جار مجرور ہے. جار مجرور کس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے. اب یہ کس سے متعلق ہے؟ اب یہ بالاسم جو ہے فریق من الوارن تاکلو سے تو نہیں ہے. یہ غیر کیوں نہیں ہے؟ یہ تم کھاؤ. تاکلو ہاں تاکلو تم کھاؤ بالاسمی. گناہ کے تو غلط طریقے سے. صحیح ہے. ہاں تاکلو سے جی جس کو غلط طریقے سے ایک جماعت کھا لے لوگوں کے مال کو. اس کے بعد پھر یہاں پر اس کو یہ بات ختم ہو گئی. پھر حرف عطف ہو گیا اور پھر اس کا یہ سارے کلموں کو یہ حرف عطف جوڑ رہا ہے. اور یہ انتم تعلمون کون سے قسم کا جملہ ہے؟ انتم جو ہے مبتدا ہے. جملہ کون سا قسم کا ہے؟ جملہ اسمیہ اسمیہ. اسمیہ خبری جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کے کیا پارٹ ہوتے ہیں؟ مبنی مبتدا اور خبر. مبتدا اور اس کی خبر. مبتدا اور اس کی خبر. تب یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ اوپر جگہ نہیں ہے. اس سے یہاں سے ایک ایرو کھینچ کے لا رہا ہوں. یہاں پر جملہ بدل گیا ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کے پارٹ جو ہے مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا کی خبر ہوتی ہے. اور انتم کیا ہے؟ مبتدا ہے. تعلمون کیا ہے اس کی خبر. یہ کون بتا رہا ہے؟ نحو بتا رہے ہیں. یہ نحو بتا رہا ہے. پھر تعلمون یہاں آئے گا تو اس کی انالیسس کیسے کریں گے؟ فعل فاعل ہے. ہاں اس کا روٹ ورڈ علم ہے. علما. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا مظاہرے علامہ کا مظاہرے یہ بھی کرے نہیں لیکن ایسے ہی پوچھ لے رہا ہوں. نیکسٹ فرائیڈے یہ سارا کرنے والے یا عالموں اسی میں تعلمون اور تم سب اس کو جانتے بھی ہو. تو جیسے جیسے ہم کوئی چیز نہیں کریں گے تھوڑی سی آیتوں کے بعد جتنا ہم تھیوریٹیکل پڑھے ہیں اس کا اپلیکیشن بھی تھوڑے دن کرتے رہیں گے. اس کے بعد اپنے طور پہ اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کے بعد ضرور پڑھ کے دیکھیے گھر میں 1 یا 2 بار کلاس کے بعد یا کل تک یا پھر منڈے تک آپ کو فرصت ہے اس کو اسی طرح سے پڑھ کے دیکھیے. انشاءاللہ ہر ایک کے
समझ में आएगा कि इसमें नहवी पार्ट क्या है, सरफी पार्ट क्या है, फिर ये पूरी आयत उसकी जो तफसीर है, तफसीर में मैं कुछ अहादीस भी सुनाया था। ये आयत इतनी खुल के समझ में आएगी, उसके बाद दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हराम लुक़मे से बचाए, और एक आमीन। हराम लुक़मा जो है वो 40 दिन की नेक अमल को ज़ाय कर देता है, उसमें अल्लाह इबादत ताला होती आपको है। महफूज रखे, अल्लाह ताला आप अल्लाह सबको महफूज रखे। सर सर सर, सर एक सवाल है मेरे लिए, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जुमले इंशाइया किसको बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। जिसमें खबर और इस्म ना हो। जो इस्मिया खबरिया होगा उसमें किसी इस्म की खबर, उसके 3-4 हम अब तक कर चुके हैं। इन्ना के साथ इस्म आएगा, उसकी खबर आएगी। काना के साथ इस्म आएगा, उसकी खबर आएगी। फेल के साथ इस्म आएगा, उसकी खबर आएगी। और उसी तरह से इस्मिया में मुब्तदा इस्म होगा, उसकी खबर आएगी। खबरिया जुमले जितने होंगे वो 4 किस्म के हैं, इससे पहले भी बताया था। इंशाल्लाह जब सर्व करूंगा तो फिर एक बार रिपीट होगा। लेकिन खबरिया से हटके जो भी जुमला होगा, अच्छा, वाक़या से हटके जो भी जुमला होगा वो जुमला इंशाइया कहलाएगा। इसमें कोई खबर नहीं, ला ताकुलू में कोई खबर नहीं है, हुक्म दिया गया। अच्छा, जज़ाकल्लाह। चलो एक बार वो is it good? Shall we continue this or shall we go back to our old method? just पढ़ लिया और फिर उसको, ये हमेशा होने वाला काम भी नहीं है। I'm sure this we are not going to do every time for each ayat. यही थोड़ा 2 सा वीक 3 वीक तक करते हैं, इसके बाद फिर बस ये जितना हम पढ़ते जाएंगे जुम्मे को, उसका एप्लीकेशन हम जहाँ तक हो सकता है कर लेंगे। दिस इज द practical part of our knowledge, application. Do you agree? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलिए एक और ऐलान। सर मेरी एक ही आयत हुई है, तो नेक्स्ट आयत भी मेरी है ना फिर। नहीं, वो तो जिसको वो कर दिया अलॉट उसको कर दिए, फिर इंशाल्लाह उसका तुमको देंगे इसी वक्त में। तुम तो पढ़ते रहते हो, वो एक स्किप करे उसका जहन में नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जिसको दे दिया उसको करने दो। देन नेक्स्ट टाइम वी विल कंपनसेट इट इंशाल्लाह। ठीक है सर, नेक्स्ट मंडे से क्लास के टाइम इंशाल्लाह हम 15 मिनट पीछे हटाएंगे, 7:15 to 8:30, नॉट दिस फ्राइडे, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह। मंडे, ठीक है। इसलिए कि मगरिब होगी 6:55 हो रही है, वही 20 मिनट के गैप। उसका ऐलान भी इंशाल्लाह रिमाइंड करा देंगे, इंशाल्लाह करा देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलो जल्दी छोटी दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व वसल्लम। या अल्लाह तो कबूल कर दे, जो भी हमने पढ़ा तो उसको कबूल कर दे, अपनी रहमत बरकत डाल के। जो भी इसमें गलतियां हुई तो माफ़ कर दे, हम सब के लिए आसान कर दे। तेरा ही वादा है कि तूने कहा है कुरान में कि यस्सर कुरान लिज़िक्र फ़ाइल मुद्दकिर। हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की, तू और उसको आसान कर दे, सब के लिए आसान कर दे। जो मुश्किलात आ रही हैं उसको दूर कर दे, जो परेशान है, बीमार है, उनके लिए आसानियाँ कर दे, उनको शफा दे दे, उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। तो अपनी बारगाह में कबूल कर दे, और जो गलतियाँ हुई इस पर तो माफ़ फरमा, और इस क्लास पे हमेशा अपनी रहमत बरकत डाल, और सबको इसका अजर अजीम फरमा, और इस क्लास से हमेशा तायात कायम दायम रखो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दानिश ताहा का लोड हुआ, मैं खोल के देखा तो नहीं आ रहा है अभी। दानिश प्लीज। सैयद साहब सवाल पूछ लूं मैं जल्दी से, अगर 1 मिनट हो? जी 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 जरूर। अगर अत्फ आया है वाह और उसके बाद लाम है तो ये नो की नोटेशन है, नेगेटिव नोटेशन है। लेकिन जब वो वाव दोबारा आया है अत्फ, तो आपने कहा कि वो कंटिन्यूएशन में है, तो वो नेगेटिव नोटेशन जारी रहेगी ला ना होने के बावजूद? नहीं, आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। क्या बोले आप? ये बोला तो दुलू के बारे में पूछ रहे हैं ना? वला लाम होने की, ला होने की वजह से इट्स अ नेगेटिव। तो जब ये आगे जुमला चला है और दोबारा वाव आया है, हरफ अत्फ आया है, कंटिन्यूएशन आई है, जी तो शायद मैंने गलत समझा, तो ला कंटिन्यू रहेगा, नेगेटिव
मीनिंग कंटिन्यू रहेगी या वहां से फिर वो पॉजिटिव हो गया है? नहीं, एक चीज डॉक्टर साहब, अच्छा सवाल है। ये देखना है कि जब हरफे अत्फ होता है तो उसके बाद आने वाला फेल या इस्म, अगर इस्म है तो किसी इस्म पे अत्फ होगा, अगर फेल होगा तो पीछे जिसका जिक्र हुआ उस फेल पे अत्फ होगा, उस फेल की जो शक्ल होगी वही शक्ल यहाँ पर भी होगी। अच्छा, अगर इस्म होगा तो जो वो फाइल है तो ये भी फाइल होगा। जैसे हम वो सूरह बकरा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें उठा रहे थे, हम पढ़े थे इज मुझे याद दिला सकते इज यरफऊ इब्राहिम व इस्माइल इज़ यरफउ इब्राहीम व इस्माइल व इज़ यरफउ इब्राहीम अल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल। व इस्माइल। हाँ, तो इस्माइल, तो ये जैसे इस्माइल और इब्राहिम आया था तो ये अत्फ के साथ आया था, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो ऐसा मकाम है, फाइल है, मफूल है, वो फाइल है, तो जिस अंदाज में है वाह के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी वैसे रहेगा। कुरान में अत्फ या तो किसी पिछले इस्म से अत्फ हो और मातूफ इस्म होंगे दोनों, या फिर दोनों फेल होंगे। अगर फेल है तो ये किसी फेल से ही अत्फ होगा, और ये फेल जिस हालत में होगा उसी हालत में ये फेल भी होगा लागू। तो ला का आना दोबारा जरूरी नहीं है। अगर ला एक दफा आ गया है और उसने हाँ, उस पे दोबारा आना बिल्कुल जरूरी नहीं, ला कुलू ये खुद ला कुलू तो उसको एक बार नेगेटिव कर दिया डू नॉट, हाँ, तो जब ये आगे आया है वा तदलू तो वहां ये नेगेटिव चीज जारी है कि बिल्कुल नॉर जारी है, वरना बिल्कुल पूरी माने पूरी कायनात दुनिया ही बदल जाएगी। वो तुदलु बिल हुक्काम लिताकुलु फरीक़न नास के पूरे मायने ही चेंज हो जाएंगे, और माल डालो हुक्काम के सामने ताकि लोग आपस में एक दूसरे का माल ना हक खाएं, पूरे मायने ही बदल जाते हैं। जब तक ये हर्फ का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं मालूम हुआ, तो फिर ये पूरे मायने ही अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ ला नहीं लाएंगे तो तुदलु भी है इलल हुक्कामी के, ये पॉजिटिव सेंस निकलेगा। खुद तो मत खाओ हराम माल और जाके डालो हुक्काम के पास ताकि वो खाएं, एक फरीक़म मिनल हाँ, ना मिनल, डाल तो फिर तो ना पूरे डाल। मायने ही खत्म हो जाते हैं, उसके पूरा का पूरा जो मैसेज है वही खत्म हो जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलिए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दानिश नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। दानिश, आर यू देयर? जी जी सर, मैंने बोला था, वो अब नहीं कह रहा था कि अभी उसके ऊपर थोड़ा सा काम मेरा रह गया, मैं इंशाल्लाह उसको तकरीबन घंटे डेढ़ में अपलोड कर दूंगा। आप अगर अपने कंप्यूटर को ऑन छोड़ दें तो उस पर अपडेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो नहीं ना, अभी तो आप करना है बोले ना कुछ काम। घंटे में फाइनलाइज कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप कंप्यूटर को ऑन छोड़ दीजिए। वो फिर मुझे उस पर जाना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऑन छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली इसको ऑन कैसे हो जाएगा? वो उस पे नहीं जाना, जूम पे नहीं जाना। जी जूम पे नहीं जाना, जस्ट लीव इट ओपन। अच्छी बात है, चलिए। मतलब आप ये मीटिंग वगैरह खत्म कर दें लेकिन कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कीजिएगा, फ्लिप नहीं कीजिएगा, ऑन रहने दें। ओके, ऐसे खुला रहने दो, बंद भी नहीं करो। जी खुला रहने दें इसको, ओके, वो अपडेट हो जाएगा खुद ही इंशाल्लाह। चलिए, बिल्कुल सुबह एक दफा चेक कर लीजिएगा, घंटा डेढ़ घंटा पहले ना, वो कंफर्म भी हो जाएगा अपलोड हो चुकी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।